کے ساتھ ساری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ رات دن اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں اور دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ وقت اور روزی ان کی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے کیا ہے؟ رب ہے۔ رب کا معنی ہے ہر مخلوق کی، ہر وقت کی، ہر آن کی ضرورت کو پورا کرنے والا، اس کو کہتے ہیں رب۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف طبقات پیدا کیے، مختلف طبقات یعنی مختلف وبھاگ، جیسے تاجروں کا، مزدوروں کا۔ ایسے ہی آپ کا ایک طبقہ ہے پڑھنے لکھنے والوں، جس کو بولتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ ایک طبقہ ہے آپ کا۔ یہ مختلف طبقات سے اللہ دنیا چلا رہے ہیں، اور مختلف طبقات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو پالتا کون ہے؟ صبح ان کی کون کراتا ہے؟ رات بھی کون لاتا ہے؟ نیند کون کس نے دی ہمیں؟ جگایا کس نے؟ تو جو رات دن صبح شام اللہ لاتے ہیں، ایسے میرے بھائیوں ہماری نجات کے راستے بھی اللہ کے قبضے میں۔ ہم کامیاب اللہ کی ارادے کے بغیر نہیں ہوں گے۔ جب تک کہ اللہ ہمارے متعلق کامیابی کا ارادہ نہ فرمانے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی ناکامی کس کے قبضے میں بھائی؟ اللہ کے قبضے میں، سارے طبقات۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس کے پاس کامیابی ہے اسی کو ہم منا لیں، اسی کو راضی کر لیں، اسی کے حکم کو مان لیں، اور اس نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر ہم محنت شروع کریں، تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات ہماری یقینی، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس بات کے وعدے فرمائے، اور اللہ اپنے وعدے میں برحق ہے کہ جو بھی اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرے گا دنیا میں، اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے گا۔ یہ دنیا اللہ کا محدود خزانہ ہے، دنیا اللہ کا محدود خزانہ ہے۔ اس محدود خزانے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں محنت کرتے ہیں۔ اگر کوئی تاجر اپنی تجارت میں محنت نہ کرے تو فائدہ ملے اس کو بھائی؟ کوئی مزدوری نہ کرے تو فائدہ ملے اس کو، نفع ملے؟ ایسے ہی میرے بھائیوں آخرت اللہ کا لامحدود خزانہ ہے۔ آخرت اللہ کا لامحدود خزانہ ہے۔ لامحدود خزانے سے لامحدود فائدہ حاصل ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا کہ دین ہماری زندگی کا مقصد بنے گا، تو اللہ دنیا اور آخرت، دنیا کے محدود خزانے اور آخرت کے لامحدود خزانوں سے اللہ ہمیں نفع بھی دے گا، ہمارے کام بھی بنائے گا، اور اللہ ہمارا ساتھ بھی دے گا۔ اس لیے دین اور دین کی محنت، یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں اس سے بنے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا آخرت دونوں بنے گی، اور اللہ پہلے دنیا بھلی بنائے گا۔ دنیا میں ہم جو محنت کریں گے اس محنت پر جو روزی روٹی آئے گی وہ برکت والی آئے گی، عافیت والی ملے گی۔ جیسے تعلیم سنا نہیں، استغنا کے ساتھ ملے گی، اور سارے ہماری پریشانیاں جتنے بھی کام ہوں گے اللہ ان ضرورتوں کو محدود کر دے گا، اور ایک جب پوری ہو جائے گی، اور آخرت اللہ تعالیٰ لامحدود بنا۔ لامحدود خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ دین عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں اپنے شعبے میں رہ کر اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اپنے شعبے میں رہ کر اپنے دین کی حفاظت کریں گے تو ہمارا شعبہ باقی بھی رہے گا، بڑھے گا بھی، اور شعبے کی حفاظت بھی ہوگی، اور شعبے میں اللہ کامیاب بھی کرے گا، اور ایسی کامیابی، ایسی نجات دے گا کہ ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جبکہ ہم نے دین کو اپنایا ہو تو۔ اس لیے دین دنیا آباد کرنے کے لیے، دین دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دین عطا فرمایا،
تاکہ دنیا کے محدود خزانوں سے فائدہ حاصل کر کے آخرت کے لامحدود خزانوں کے ہم مستحق بن جائیں. کیونکہ دنیا میں بھوک تھوڑی ہے اور آخرت کی بھوک لامحدود ہے. دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کی تکلیف لامحدود ہے. دنیا کی راحت تھوڑی ہے اور آخرت کی راحت لامحدود ہے. اور اللہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں بنے. دنیا کے محدود فائدے بھی ہمیں ملے, ہماری روزی مقدر کی ہمیں ایسی مل جاوے کہ آسانی کے ساتھ مقدر کی ہماری مل جائے اور برکت والی. محنت کرے نہ کرے مقدر کی روزی ضرور ملے گی, لیکن جو محنت کرے گا دین کے ساتھ اپنی روزی کمائے گا تو دین کی برکت سے روزی آسان ہو جائے گی. اور جو دین چھوڑ کر محنت کرے گا محدود خزانے سے تو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی مقدر کی ہے. اور محنت کی مقدر نہیں ملے گی بلکہ جتنی اس کی مقدر ہے اتنی ملے گی. تھکے گا نفع کا اور ملے گا اتنا جتنا اللہ نے طے کیا ہے. اور وہ بھی میرے بھائیوں برکت کے بغیر برکت نہیں ہوگی اس میں. اور دینداری کے ساتھ, اللہ کے حکموں کے ساتھ, نماز پڑھنے کے ساتھ, دیگر دین کے کاموں کے ساتھ ہم دنیا میں کمائیں گے, دنیا میں چلیں گے, دنیا میں حاصل کریں گے. جس طبقے میں ہم محنت کریں اس طبقے میں محنت کریں گے تو میرے بھائی اس طبقے میں برکت ملے گی. ہمارے پڑھنے میں لکھنے پڑھنے میں برکت ہوگی, دیر پا یاد بھی رہے گا, اور وقت پر جو لکھنا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت وہ لکھا بھی دے گا, اور اچھی طرح اللہ کامیابی نجات کے راستے سے ملے گی میرے بھائی. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ کا طبقہ ایک تو سب سے پہلے اللہ کے حکموں کو سیکھے کہ اللہ کا حکم میرے پر کیا ہے. آپ جو پڑھائی کر رہے ہو میرے بھائیو یہ سارا کا سارا ایک سائنس ہے, ایک محدود خزانے کا ہے, ایک محدود خزانہ ہے. لیکن دین کی محنت کے ساتھ کرو گے تو آپ کا تعلق لامحدود خزانوں سے ہو جائے گا. نماز پڑھ کے اور اپنے عقیدے, اپنا ایمان, اپنا یقین بنا کے, اور دین کی جتنی بھی شعبے میں زندگی گزار رہے اس شعبے کا علم, اور پھر اس کو عمل میں لانے کا فکر, اور پھر جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق امت کو سکھائے اخلاق کے ساتھ ہم ان شعبوں میں چلیں گے اور پھر میرے دوستوں اللہ کی رضا کے لیے چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شعبے میں لامحدود خزانوں سے ہمارا تعلق کرنے کا یہ اچھی اللہ تعالیٰ جگہ پر پہنچائے گا, اور اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا بھی کام لے گا, دنیا کا بھی کام لے گا. ایسے بہت سے دنیا میں ہیں آپ کے طبقے کے لوگ بہت سے جو اچھی پوسٹوں پر محنت کر رہے ہیں دین کاری کے ساتھ, دینداری کے ساتھ, تو اللہ ان کو عزت بھی دے رہا ہے, روزی بھی دے رہا ہے, اور دنیا میں آخرت کے ساتھ زندگیاں ان کی گزر رہی ہیں. تو یہ طبقہ میرے بھائیوں ہمارے بزرگوں کی نظر میں, آپ لوگ ہماری بزرگوں کی نظر میں, اور بزرگ چاہتے ہیں, ہمارے اللہ والے چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ کا طبقہ اپنی پڑھائی کے زمانے میں اللہ کو ناراض نہ کرے, بلکہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی پڑھائی کرو. نماز کے موقع پر نماز ادا کرو, اور پھر اپنا یقین اللہ پر لگاؤ کہ میں یہ شعبہ پڑھ رہا ہوں اس لیے تاکہ اس شعبے میں اللہ کا دین قائم کروں. میں ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہوں کہ ڈاکٹری کے شعبے میں اللہ کا دین قائم کروں. میں انجینئر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس شعبے میں اللہ کا دین قائم ہو جائے. میں بی ایڈ ایم اے جو بھی کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا دین اس میں قائم کروں. اللہ کے دین کے ساتھ یہ شعبہ میرا پورا ہو, اور میری طرح جتنے بھی لوگ اس شعبے میں مسلمان ہیں یہ سارے مسلمان ان نیتوں کے ساتھ پڑھنا لکھنا شروع کریں. اس کے لیے محنت, ایک تو نمازوں کا اہتمام, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اس طریقے پر اپنے آپ کو چلا, تاکہ میرے بھائیوں ہمارا یہ شعبہ جس شعبے میں ہمیں یہ دنیا میں بھی پھلے اور پھولے اور آگے بڑھے ہم اس میں, اور مسلمان طبقہ دیگر طبقوں کے لیے نمایاں بن جائے, اور ان کو بھی پتہ چلے کہ اسلامی تعلیم کیا ہے.
اسلامی ریسرچ کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کا معنی کیا ہے. یہ جب آپ لوگ پڑھ کے محنت کر کے اگلے طبقوں میں پہنچو گے، اونچی پوسٹوں پر پہنچو گے، تو میرے بھائیوں آپ کی محنت کا اثر آپ پر اور آپ کے اطراف میں جتنے بھی آپ کو ملنے جلنے والے پر کا اثر پڑے گا، اور آپ کی دنیا خراب نہیں ہوگی بلکہ دنیا آپ کی کیا ہوگی، آباد ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں ہم فکر کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. یہ وقت جو ہے ایمان سوز ہوائیں چلائی جا رہی ہے. خاص طور پر میرے دوستوں ایسے طبقوں میں بھی کارگزاری آئی تو کارگزاری میں دونوں لائن کی کارگزاری ہے. اچھا پہلو بھی تھا، خراب پہلو بھی تھا. خراب پہلو یہ تھا کہ کچھ مسلمان لڑکوں نے گھر جا کر کہا کہ ابا اللہ کہاں ہے، اللہ ہے تو نظر آوے، تو اللہ ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ پڑھائی میں ایسا ہی پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں. جیسے ابھی ایک 4-5 کلاس کی بچی، اس نے اپنے گھر جا کر ابا کو کہا کہ ابا یہ جو ہے مہایدھ جو ہوگا تو یہ مہایدھ اس سے پہلے جو ہوا پہلا اور دوسرا اور تیسرا مہایدھ ہوگا تو اس میں تو اللہ بھی مر جائیں گے، سب مر جائیں گے. تجھے کس نے کہا کہ ہماری ٹیچر ایسا کہتی ہے، تمہارے اللہ نہیں ہے. اور ابھی اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یہ پلایا جا رہا ہے کہ مسلمان کا اللہ نہیں ہے. حالانکہ لا الہ الا اللہ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، ہر آن ہے. سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں. ہاں اس لیے ایمان کا بول، ہاں ایمان، ہمارا ایمان سرمایہ ہے، ہمارا کلمہ سرمایہ ہے. اس کلمے کی محنت ایسی کرو اس کلمہ پر کہ ہمارے کالج میں یا ہمارے ساتھ پڑھنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کا کلمہ صحیح ہو جائے. کلمہ صحیح ہو جائے. اگر یہ کلمہ صحیح ہو گیا انشاءاللہ ہماری اس محنت سے ایمان اس کا محفوظ ہو جائے گا. اور ایمان لے کر دنیا سے گئے تو دنیا سے میرے دوستوں آخرت نجات. اور میرے بھائیوں دنیا میں مسلمانوں کی فہرست میں نام ہو اور آخرت میں مسلمانوں کی فہرست، خدا نہ کرے جن مسلمانوں کا نام نکل گیا ہوگا میں اور آپ اس کی ذمہ دار رہیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنے مسلمانوں کی تعداد ہے سارے مسلمان جنت کے راستے پر ایک ساتھ چلنے والے کیسے ہوتے ہیں. یہ تعداد میں سے اگر کمی ہوئی کل قیامت کے دن میری آپ کی گردن پکڑی جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا شعبہ، اچھا طبقہ دیا ہے. اس طبقے میں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت ایمان کی دعوت سے ہو. ایمان کی حفاظت ایمان کی دعوت سے. جتنا آپ اللہ کے بول کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے خزانوں کو اپنے دوستوں کے سامنے تذکروں میں لاؤ، ان کو یاد کراؤ. اللہ معبود ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ زندگی دینے والا ہے، اللہ زندگی میں موت بھی اللہ دینے والا ہے، بیماری بھی اللہ کے خزانے سے آئی، شفا بھی اللہ کے خزانے سے ملی. دنیا کا سارا نظام اللہ چلا رہا ہے. لا الہ الا اللہ. ہم تو میرے بھائیوں ایمان پر ایسی محنت کریں کہ ہمارا ایمان ہماری ذات کے، اللہ کی ذات کے اعتبار سے ہمارے میں اللہ کی ذات پر ٹھوس مضبوط ہو. نہیں اللہ ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات ایک اللہ کی. اور میری نجات اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے ساتھ سارے انسانوں کی نجات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% طریقوں پر چلنے میں. یہ پہلا نمبر جو ہے، پہلا نمبر اس کو مضبوطی سے اپنے دل کی گہرائی میں اتار. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ محنت اپنی ذات پر کرتے ہوئے اپنے دوسرے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہوئے اپنا ایمان مضبوط کریں. ہم جتنی دعوت دیں گے ایمان کی اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اور جتنی محنت میں اپنے آپ کو تھکاؤں گے میرے بھائی اتنا ماحول قائم ہوگا. اور ماحول پر میرے بھائی ایک ایک مسلمان کا دین کے اعمال کرنا آسان ہو جائے گا. ہماری زندگی مسلمانوں کی بنتی جائے گی. اور میرے بھائی اللہ محدود خزانوں سے ہمارا
اس میں محنت کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کرنا. اور ہم اسکول کالج میں بھی نماز کے موقع پر نماز ادا کرنے والے بنے ہیں. نماز ہماری کسی حال میں قضا نہ ہو، اس کی فکر کریں. ہم کریں انشاءاللہ. اور دوسری بات میرے بھائیوں کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کیونکہ آپ ایسے مخلوط ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں نگاہ اٹھی تو نگاہ کا کنٹرول کرنا مشکل ہے. شیطان اور گندا ماحول ہر ساتھ ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں استغفار کی کثرت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا دے. آنکھ جو ہے نا، آنکھ یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر آنکھ کی حفاظت ہوگی تو تمہاری سوچ محفوظ ہو جائے گی، دماغ صحیح چلے گا. اگر آنکھ بے کنٹرول ہو گئی، آنکھ کنٹرول سے آزاد ہو گئی تو دماغ کی سوچ بھی آزاد ہو جائے گی. پھر اسکول میں کیا پڑھایا گیا ہے کچھ یاد نہیں، اور یوں سوچیں گے کہ یار لاک ڈاؤن تھی جائے پریક્ષા લંબાઈ જાય આટે વગર પરીક્ષાએ પાસ થઈ જઈએ ہیں. ہاں لوگ ایسا نہیں. اور جس نے محنت کی ہوگی، محنت کون کرے گا؟ جو اپنے آپ کی حفاظت کرے گا وہ محنت بھی کرے گا. اور آنکھ کی حفاظت کی قدر کب ہوگی؟ جب میرے دوستوں، جب وہ ایگزام کا دن آئے گا اور جب وہ لکھنے بیٹھے گا لکھنے کے لیے، یا جو بھی اس کی امتحان ہوگا، اس وقت میرے بھائی اس کا دماغ چلے گا. اس کا دماغ چلے گا. اللہ کی غیبی طاقت اس کے ساتھ رہے گی، اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ رہے گی. اور اللہ جو یاد کیا وہ بھی یاد کرائے گا، اور جو اس وقت یاد نہیں آتا ہوگا اللہ یاد کرائے گا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. اللہ کرے گا میرے بھائی. اللہ قادر مطلق ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کا کام کرتے ہیں تو اللہ ہمارا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا بھائی؟ اس لیے اللہ کا کام خوب کرو، اللہ ہمارا کام کرے گا. اللہ کو خوب یاد رکھو، اللہ ہمیں یاد رکھے گا مصیبت میں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. آنکھ سے گناہ کے کام سے آنکھ کو بچا لیا تو گویا اللہ کو یاد کر لیا. زبان سے سچ بولا، جھوٹ سے اپنی زبان کو بچا لیا تو گویا تم نے اللہ کا ذکر کر لیا. وقت پر نماز ادا کر لی تو گویا اللہ کا ذکر ہو گیا. تو حال کے امر کے مطابق اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے. تو آپ مخلوط ماحول میں رہتے ہیں، اس لیے اپنے آنکھ کی حفاظت کو. مسلمان خواتین اگر آپ کے ساتھ میں ہیں تو ان کو بھی میرے بھائیوں ان کی بھی ان کے ساتھ اختلاط مت کرو. ان کے ساتھ اختلاط مت. اگر کوئی ایسا ماحول آ گیا اور کوئی مسلمان خواتین ہے، مسلمان بچی ہے، اب اس کو ضرورت پڑ گئی ہماری، تو ہم جو ہے اس کی حفاظت کا کریں گے، ہم اس کا حفاظت کا انتظام کریں گے. اول تو میرے بھائیوں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. حالانکہ یہ مخلوق تعلیم تو خیر زمانہ ہے، زمانے کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے. اللہ ہماری بچیوں کی، خواتین کی بھی حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ یہ بھی اچھے پڑھ کے اچھے جگہ پر پہنچتے ہیں، ان سے بھی اللہ اچھا کام دے رہا ہے. یہ دعوت کی مبارک محنت میرے بھائیوں ایسے ملکوں میں پہنچی کہ جن ملکوں میں خواتین پورے کپڑے بھی نہیں پہنتی، لیکن جب یہ محنت پہنچی تو الحمدللہ وہ خواتین جن کو پردہ نام نہیں تھا اللہ نے ان کو پردے میں کر دیا. اور وہ آزاد مزاج کے لوگ جوان ماشاءاللہ ایسے بن گئے پگڑی اور پائجامہ کے ساتھ، اور ایک عالم جیسے دکھنے لگے. یوروپ میں ایسے بہت سے طلباء اور ایسی بہت سی طالبات ہیں جو یہ کام میں لگنے کے بعد الحمدللہ بڑے برابر شعبے سنبھال رہی تھی. تو الحمدللہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام، ہمارا تعلق ایسے ذات کے ساتھ کر دیا، ایسی ذات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بھی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے. اس لیے ہمیں پڑھائی کے زمانے میں ایک تو اپنے اوقات کی حفاظت کرنی، پڑھنے کے زمانے میں، لکھائی پڑھائی کے زمانے میں اس کو حفاظت کرو اوقات کی.
محنت کے زمانے میں محنت اور فرصت کے زمانے میں دین کی محنت. چھٹی ہے, ریسیس ہے, وقفہ ہے, تو اس پہ کیا کریں گے بھائی؟ مسلمانوں سے ملیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ایمانی مذاکرہ کریں گے. یہ بات ہے میرے بھائیوں, جب چھٹیاں کا موقع ہو تو 3 دن کی جماعتیں, عشر کی جماعتیں, ایسے اتوار ہے تو 1 دن کی جماعتیں. ہم خود اپنے آپ کی عبادت کے لیے میرے بھائی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ مسجد وار جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرو اور یہ طبقہ اپنے طبقے کے لوگوں کی محنت کرے. جیسے کہ اس مسجد میں مسجد وار جماعت میں ہمارے اسٹوڈنٹ پورے بیٹھنے چاہیے اور یہ اسٹوڈنٹ پر محنت کریں کہ روزانہ ان کی مسجد وار جماعت میں بیٹھنا ہو اور مسجد کی تعریف, گھر کی تعریف, اس کی حفاظت انشاءاللہ آگے کی رائے ہم پر کھلتی جائے گی. اور اللہ والے فرمائے جس وقت میرے بھائیوں آگے زمانہ آ رہا ہے ہمارا چھٹیوں کا, آئے گا زمانہ دیوالی پر, تو وہ چھٹیوں کے موقع پر بھی ہمیں جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں جانا ہے. جیسے گزشتہ ہر سال ہمارے بڑوں نے ضلع کے اعتبار سے شروع کا جوڑ سوچا ہے, تو اس مرتبہ کون سی تاریخ کو 21 اگست کو ہمارے پورے ضلع کے تمام اسٹوڈنٹ, اس میں 9-10 کے بھی اگر طلبہ اگر بڑے ہیں, 9 کے طلبہ اگر بڑے ہیں عمر کے ہیں تو ان کو بھی شامل کرو. 9 سے لے کر کالج تک کے تمام طلبہ کاکوسی میں صبح 9 بجے پہنچنا ہے, صبح 9 بجے. ابھی یاد کر لو 21 اگست, 21 ابھی کتنے دن باقی ہے؟ 21 دن باقی ہے برابر. اور آج کا پہلا دن ہے, آج کا پہلا دن. آج کون سی تاریخ ہے؟ پہلی محرم. آج کون سی تاریخ ہے؟ ہمارا اسلامی نیا سال ہے, اسلامی. آج جو اچھا کام کرو گے انشاءاللہ پورے سال اچھے کام پر اللہ تعالیٰ اگر کرنے کی توفیق دے گا. اس لیے آج اچھے کام کرنے ہیں. آج اتوار بھی ہے اور دین کا کام سب سے اچھا کام ہے, دین کا کام سب سے اچھا کام ہے. اس لیے آج کے دن بھی محنت کریں گے انشاءاللہ پورا سال ہمارا اچھا گزارے گا اللہ. آج محرم کی پہلی تاریخ, اسلامی نیا سال ہے. اور ہجری کون سی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. 1444 اللہ قبول فرمائے. 1444 سے آج ہم جیسے کو یاد نہیں ہو تو بولو, حالانکہ ہمیں زیادہ یاد رکھنا چاہیے. آپ لوگ مبارک. آج پہلا دن 1444. اسی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس روز مکہ سے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے اور آپ بار بار بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے, نظارہ کر رہے تھے. بیت اللہ, اے شہر مکہ, یہ آج کا دن تھا. اے شہر مکہ, اے بیت اللہ, مجھے تجھے چھوڑنا گوارا نہیں ہے. تو کیسا پیارا وطن ہے. جیسے حاجی لوگ ابھی حج میں گئے, حاجیوں کو پوچھنا جب وداعی طواف ہوتا ہے, جب مکہ چھوڑنے کا ہوتا ہے تو کوئی حاجی کعبہ کو پیٹ نہیں دکھا, وہ اڑتے چلتے ہیں اور یہ چلتے چلتے کعبہ کو دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے اور کعبہ کو چھوڑتا. اللہ کا گھر ہے میرے پاس بیت اللہ, 120 رحمت اللہ کی نازل ہوئی اور وہاں سے سپلائی ہو کر پوری دنیا کی مسجدوں میں پہنچتی. یہ اللہ کی رحمت سے ہم جڑے. کس کی رحمت سے؟ اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت نے ہمیں جوڑ دیا میرے بھائی, ورنہ ہمارا مزاج مختلف, ہم مختلف خاندان کی, مختلف مزاج کے, لیکن اللہ نے اپنی رحمت میں ہمیں جوڑ دیا ہے. یہ مکہ بیت اللہ سے رحمت سپلائی ہوئی اور ہماری مسجدوں تک پہنچی اور اللہ نے ہمیں جمع کیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے تو مدینہ میں اللہ کی رحمت سپلائی ہوئی مکے سے, اور مدینہ میں
اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف طبقات کے صحابہ کو جمع کیا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ پر محنت فرمائی۔ سب سے پہلی محنت ایمان کی، اللہ کو پہچاننے کی، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی، اللہ کی ذات سے اپنا تعلق قائم کرنے کی، اللہ کے حکموں پر اپنے چلنے کی طاقت پیدا کرنے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ پر محنت فرمائی۔ تو صحابہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پر جڑ گئے، نہیں معبود تو ایک ہی ہے، خالق تو ایک ہی ہے، مالک تو ایک ہی ہے، ایک ہی کی عبادت کریں گے، ایک ہی کی اطاعت کریں گے، وہ اللہ جو چاہے گا جس طرح چاہے گا اس طرح ہم زندگی گزاریں گے۔ ایسے اللہ کے نبی نے صحابہ کو ہجرت کے موقع پر یہ سبق سکھایا۔ تو یہ ہجرت کا دین ہے میرے بھائی، پہلا دین اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت میں۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ 1444 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی ہجرت کرتے ہوئے۔ ہاں ہجرت پر یاد کریں اللہ کے موقع، کیا دین ہوگا میرے بھائیوں جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر نکل رہے ہوں گے۔ ہاں اور ساتھ میں کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس زمانے کے سپریم کورٹ کے جج تھے، جج کی حیثیت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، حرم میں فیصلے دیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، اور سب سے زیادہ مالدار ترین تھے۔ لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا، کلمہ کو قبول کیا، اور اللہ کے نبی نے جس طرح چلایا اس طرح چلنے کو قبول کر لیا، تو بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ 40,000 کی مالیت کے اس وقت کے مالک تھے، وہ دینار و درہم 40 لاکھ دینار درہم کے مالک تھے اس وقت۔ لیکن جب ہجرت کر کے آ رہے ہیں میرے بھائیو، سارا کا سارا دین پر انہوں نے قربان کر دیا، سارا اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قربانی کی برکت سے میں اور آپ یہاں موجود ہے میرے بھائی، ہم مسلمان۔ اللہ نے کیسی ماں کی پیاری گود عطا فرمائی۔ ابوبکر سے پوچھو میرے بھائیوں کہ جب حرم میں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو چاروں طرف سے مار پڑی، اور ایسی سخت مار پڑی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہچانے نہیں جاتے تھے، چہرہ بھی زخمی ہو گیا کہ ابوبکر ہے، پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میرے بھائیوں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب کلمہ پڑھتا اور اللہ کا نام لیتا اور اللہ کے نام کا سجدہ کرتا، لوگ مجھے پاؤں سے روندتے اور میرے اوپر گرم پتھر کی چٹانیں رکھتے اور مجھے گھسیٹتے، یہاں تک کہ میرا آقا گرم سریا کر کے مجھے داغ دیتا تھا۔ یہ حضرت بلال فرما رہے ہیں، کس وجہ پر؟ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ آج میرے بھائیوں اللہ نے کیسی ماں کی پیاری گود عطا فرما دی، ایمان کی گود عطا فرمائی۔ ماں باپ مسلمان تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا میرے بھائیوں۔ ان ماں باپ کو لاکھوں سلام ہو میرے بھائیوں جن ماؤں نے ہماری تربیت کی، جن ماؤں نے ہمیں حق کا دودھ پلایا ہے، اس ماں نے ہمیں حق کا دودھ پلایا ہے، ایمان کا دودھ پلایا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرو، اور ماں باپ کو میرے بھائیوں، ماں باپ کو اپنے سروں کا تاج سمجھو۔ ماں باپ ہے، اس لیے اللہ والے فرماتے میرے بھائیوں اللہ کا حق ہے اور ایک دنیا میں انسانوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جاوے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ارے بولو نا بھائی، نہیں کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو بھی چھوڑیں گے۔ بس یہ دو باتیں قبضہ کر لو، انشاءاللہ دنیا ہمارے مٹھی میں آ جائے گی، دنیا ہمارے مٹھی میں آ جائے گی میرے بھائیوں۔ بس آپ پڑھائی کے زمانے میں محنت کرو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ ایمان ایسے ہی نہیں ملا، کتنے ہزاروں لاکھوں کتنے اربوں خربوں انسانوں نے جانیں دی ہے ایمان پر جانیں دی ہے اور انگاروں پر لٹائے گئے ہیں۔ خاصیہ خالی ہمارے ہندوستان کے آزاد کرنے میں 50,000 علماء کرام
हाँ सूली पर लटकाए गए। कितने? 50,000 उलमाए किराम को सूली पर लटकाए जब जाकर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, वरना हम तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। हाँ, ये 1947 में जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, दीन में मेरे दोस्तों आओ और दीन की सही हिस्ट्री याद करो। सही हिस्ट्री क्या है? ये जो दुनिया वाले बक रहे हैं, ये तो इनका बकवास है। असल तो मेरे भाइयों, दुनिया में मुसलमानों ने दुनिया को जीने का तरीका सिखाया है। हम मुसलमानों ने सिखाया, हमारे बाप दादाओं ने सिखाया है मुसलमान इंसानों को जीने का तरीका, वरना इनको जीने का तरीका कहाँ था? ये तो इस्लाम ने दुनिया को ये जिंदगी बख्शी है। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी हिस्ट्री, हाँ हमारी हिस्ट्री कामयाब हिस्ट्री है। हम इन शोबे में रहकर अपने दीन को, अपने इस्लाम को न छोड़ें। हाँ, अपने इस्लाम की मालूमात करो, करेंगे इंशाअल्लाह भाई। अल्लाह हमारे लिए आसान फरमाए, कबूल फरमाए। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما، ان جوانوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی آگے کی منزلیں آسان فرما۔ اے اللہ ان کی ساری منزلیں آسان فرما، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ حق پر ان کو جما دے، اے اللہ ان کے ساتھ میں ہم سب کو جما دے، اے اللہ ہمیں جمانے کے فیصلے فرما دے، ایمان کی حقیقت عطا فرما دے، اے اللہ عبادتوں کا خشوع خضوع نصیب فرما دے، جہالت سے ہماری عبادت فرما، علم کا نور ہمیں نصیب فرما، ذکر تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، ذکر تلاوت کا نور ہمیں نصیب فرما، اچھی عمدہ اخلاق ہمیں عطا فرما، اچھی نیتوں کے ساتھ جینا نصیب فرما، اچھی نیتوں کے ساتھ جینا نصیب فرما، اخلاص و للہیت عطا فرما، ہماری کی محنتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں اے اللہ اس طبقے کے حق میں قبول فرما، سارے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری ہدایت کی، ہماری استقامت کی، نجات کی فیصلے فرما۔ ہماری دعا کو نبی کریم علیہ السلام کی صدقہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔